ماجد، ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں بھی گلگت بلتستان کے انتخابات کے بعد پیدا ہونے والی کشیدگی کو دیکھیں تو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے تعلقات اس کے بعد دوبارہ معمول پر آ گئے تھے. کیا آزاد کشمیر میں بھی یہی سیاسی فارمولہ دہرایا جائے گا یا موجودہ سیاسی ماحول میں دونوں جماعتوں کے درمیان فاصلے بڑھنے کا امکان زیادہ ہے؟ جی ماجد صاحب. اس وقت سندھ میں جو ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کی ایک سیاسی محاذ آرائی ہوتی تھی آج سے 10-15 سال پہلے، وہ یاد آ رہی ہے کہ جس میں وزارتوں سے استعفے بھی ہوتے تھے، تند و تیز سیاسی بیانات بھی ہوتے تھے، ایک دوسرے کے خلاف احتجاج بھی ہوتا تھا، لیکن پھر دونوں جو ہے وہ حکومت میں بھی کہیں نہ کہیں شامل ہو جاتے تھے، ایم کیو ایم آ جاتی تھی. مرکز کا اس وقت جو نقشہ ہے اور جو اسکور کارڈ یا چیس کارڈ جو نیشنل اسمبلی کا ہے، اس کے اندر نمبرز ایسے ہیں کہ جس میں پاکستان پیپلز پارٹی تمام تر اختلافات کے باوجود بھی اس کے لیے ایک بڑا مشکل فیصلہ ہوگا کہ وہ مرکز سے سیاسی طور پہ اپنے آپ کو علیحدہ کر کے اپوزیشن میں لے کے آئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو نمبرز ہیں جب وہ چینج ہوں گے تو پھر میرا خیال ہے کہ جو نیشنل پالیٹکس ہے وہ سب کی سب بدل جائے گی. تو کیا اس وقت جولائی میں یا اگست میں ایسی کوئی ہوائیں چلنا شروع ہو گئی ہیں؟ مجھے فی الحال ایسا نہیں لگ رہا، کیونکہ پیپلز پارٹی کا مرکز سے جانا اس بات کی علامت ہوگی کہ اب شہباز گورنمنٹ جو ہے اس کے دن کم رہ گئے ہیں اور اس کے جانے کی تیاری ہو گئی ہے. تو فی الحال خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کے خلاف جو بھی بیان بازی ہو پیپلز پارٹی کی طرف سے، یا پنجاب میں ان کے گورنر مسلم لیگ نون کے اوپر جو بھی سیاسی گولہ کرتے ہیں، گلگت بلتستان میں ہم نے دیکھا کہ معاملات ایک تلخی تک پہنچے، لیکن پھر بلاول بھٹو اور اسحاق ڈار کی ملاقات ہوئے، پھر ملاقاتیں ہوئی جس کے اندر پھر گلگت بلتستان کا جو الیکشن ہے وہ کلیئر ہو گیا. اسی طرح اب چونکہ 3 فیز میں الیکشن ہے اور ابھی صرف سیٹوں پہ الیکشن ہے، تو باقی 2 فیزز کی جو پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہیں وہ بڑی انٹرسٹنگ ہوں گی. اس میں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ فاصلہ بڑھ رہا ہے، کم ہو رہا ہے. ہو سکتا ہے سیکنڈ فیز میں پیپلز پارٹی اتنی سیٹس حاصل کر لے کہ وہ یہ سمجھیں کہ جو مقابلہ ہے وہ یک طرفہ نہیں ہے، بلکہ انہیں بھی اکوموڈیٹ کیا جا رہا ہے. لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اوور آل 10 اگست تک جو پولیٹیکل ایک لینڈسکیپ میں چیزیں ایوالو ہوں گی، اس سے بہتر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ محاذ آرائی کس حد تک جائے گی. لیکن میرا خیال ہے کہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے معاملے اتنے بڑے معاملے نہیں ہیں کہ پیپلز پارٹی مرکز کے اندر جو ہے وہ ایک سیاسی بھونچال کر رہا ہے. ٹھیک. اچھا تیمور طالپور صاحب، ابھی میں مریم نواز صاحبہ کا بیان دیکھ رہی تھی اسکرین پر. وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کو اسپرٹ کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اپنی ہار مان لینی چاہیے. گلگت بلتستان میں اگر آپ جیت گئے تھے تو وہاں دھاندلی نہیں تھی، یہاں آپ ہار رہے ہیں تو آپ کنسیڈر کریں کہ دھاندلی ہو گئی ہوئی ہے. اور وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ خود احتسابی کا مظاہرہ کریں، آپ اپنی کریں کہ اکاؤنٹیبلٹی کریں کہ کیا ریزن ہے کہ آزاد کشمیر کے لوگوں نے آپ کو ووٹ نہیں دیا. خود احتسابی کریں کہ عوام نے آپ کو ووٹ کیوں نہیں دیا. وہ تو آپ کو یہ مشورہ دے رہی ہیں. ہاں دیکھیں، ان کے مشورے تو ہم نہیں چل سکتے، نہ ہی ہماری پارٹی ان کے مشورے پہ چلے گی. اگر ہم الیکشن ہارے ہوتے اور ایک فیئر اینڈ فری الیکشن ہوتا تو ہم نے ہمیشہ اپنی ہار، جب ہار ہوتی ہے تو ہم قبول کرتے ہیں، اور ہم نے ہمیشہ پہلے بھی کبھی ایسے ہوا ہے تو ہم نے اپنی ہار قبول ضرور کی ہے. پر جب ایک چیز آپ کے سامنے ہے، جب 30 پولنگوں پر ایک دم سے حملہ کر کے اور ان کو چلنے نہیں دیا جا رہا، اتنی ساری پولنگز ہمارے پاس پورا ایویڈنس پڑا ہوا ہے، ویڈیو ایویڈنس ہے جس میں ہمارے پولنگز پہ ووٹرز کو نہیں جانے دیا، پولنگ زبردستی بند کر دیے. تو ان سب چیزوں کے بعد میں سمجھتا ہوں مریم نواز صاحبہ کو بجائے اس کے کہ ہمیں ایڈوائز دے، ہمارے وہ پروف، ہماری وہ ویڈیوز، ہمارے وہ کلپس دیکھیں جن میں ہمارے پاس یہ ساری چیزیں سامنے ہیں. شاید ہو سکتے اس کے بعد وہ شاید اپنا ارادہ بدل دیں اور شاید وہ خود ہی کہیں کہ الیکشن پھر سے ہونا چاہیے اور رزلٹ روکنے چاہیے جب تک ساری چیزوں کا مسئلہ حل نہ ہو. ٹھیک. اچھا، ایک تاثر یہ بھی ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان وفاق میں تعاون بنیادی طور پر سیاسی ضرورت پر قائم ہے، اس لیے دونوں جماعتیں ایک دوسرے پر تنقید تو کر سکتی ہیں لیکن پھر ایک دوسرے سے مکمل سیاسی علیحدگی اختیار کرنا آسان نہیں ہے. یہ چیز ہم نے گلگت بلتستان کے اس میں بھی دیکھی کہ آپ لوگوں نے ایک دوسرے پہ شدید تنقید کی لیکن بعد میں آپ لوگ ایک ساتھ اکٹھے بیٹھ گئے. اور ابھی بھی یہی سمجھا جا رہا ہے
کہ یہ جتنی بھی تنقید ہے یہ سب صرف الیکشن تک ہے, اس کے بعد دوبارہ معاملات سیٹ ہو جائیں گے آپ دونوں کے؟ دیکھیں جی, ہم نے تو قربانیاں دیتے آئے ہیں اور قربانیاں ابھی بھی دے رہے ہیں. یہ شہباز شریف صاحب کو پتہ ہے اور وہ مانتے ہیں کہ ان کا 2 بار پرائم منسٹر بننا سارا جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی وجہ سے تھا. ان کو 2 بار حکومت میں لانا پاکستان پیپلز پارٹی کی مشقت محنت کے تھرو ہوا تھا. اور ہم نے یہ کوئی نواز شریف یا شہباز شریف صاحب کے پیار میں نہیں کیا تھا. ہم نے اس ملک کی بہتری کے لیے جو اکنامک کرائسس میں عمران خان نے ڈال دیا تھا, اس اکنامک سٹیبلٹی کے لیے کیا تھا. جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی عمران خان نے پورے پاکستان میں مچا دی تھی, ہم نے اس سے پاکستان کو نکالنے کے لیے یہ قربانی دی تھی نون لیگ کی حکومت لا کے. تو میرے خیال سے ہم جتنی قربانی دے سکتے ہیں ہم نے دی ہے, ہم دے رہے ہیں, پر صبر کا بھی ایک پیمانہ ہوتا ہے اور برداشت کی ابھی تو سر آپ لوگوں پہ بڑے بڑے الزامات لگ رہے ہیں. 3000 ارب کرپشن کے الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ آپ کے صوبے میں سندھ میں کرپشن ہو رہی ہے اور سندھ میں بڑے برے حالات ہیں. ابھی بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ سندھ اپنے صوبے پہ جو ہے نا توجہ دینے کی ضرورت ہے. کیا ابھی بھی یہ ساری چیزیں لیٹ گو کر دیں گے, قربانی دے دیں گے, یا پھر معاملات خراب ہوں گے, یا اب دیٹس اٹ؟ نہیں, میرے خیال سے اب چیزیں اتنی آرام سے سلجھنے والی نہیں ہیں اور ان کو ایک بہت ٹف ٹائم فیس کرنا پڑے گا اگر یہ ابھی بھی چیئرمین بلاول بھٹو کی بات نہیں سمجھتے. یہ نقصان کھائیں گے اور یہ خسارے میں جائیں گے. صحیح. ماجد, تحریک انصاف کے بائیکاٹ کو آپ سیاسی حکمت عملی کے طور پر کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا پارٹی نے احتجاج کے ذریعے اپنے سیاسی موقف کو مضبوط کیا ہے, یا انتخابی میدان خالی چھوڑ کر اس نے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو, بالخصوص مسلم لیگ نون کو, ایک بڑا سیاسی موقع فراہم کر دیا ہے؟ تحریک انصاف کو آزاد بالکل میں حصہ لینا چاہیے تھا. جس طرح وہاں پر قانونی مشکل ہوئی اور عدالتی معاملات میں وہ نتائج نہیں ملے جس کی وہ کرے تھے, تو مقابلہ تو وہاں پہ ہوا ہے, لیکن ایسا مقابلہ کہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں یا کے اندر ایکسپورٹ اسپرٹ موجود نہیں تھی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہاں پر جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ الیکشن میں موجود ہوتی ہیں اور اس کے بعد نتائج آتے تو اسے پتہ چل سکے کس کی عوامی قبولیت کتنی ہے. لیکن چونکہ وہاں پر الیکشن میں موجود نہیں ہے تو اس کے معاملے کے اوپر سوال تو یقیناً اٹھے گا, اور ایسے ماحول میں جب احتجاج بھی ہے, حالات خراب ہیں, وہاں پر ایک بڑی اپوزیشن جماعت الیکشن میں موجود نہیں ہے, تو یہ جو پوری ایکٹیویٹی ہے ڈیفینیٹلی اس کے اوپر ایک کوشچن موجود ہے. جی ماجد صاحب, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ کو آزاد کشمیر کے انتخابات کے پہلے مرحلے کے نتائج, پیپلز پارٹی کے اعتراضات, پھر مسلم لیگ نون کی جیت اور تحریک انصاف کے بائیکاٹ کو ایک ساتھ دیکھنا پڑے, تو آپ کیا اس کو سبب کریں گے کہ اس پورے سیاسی منظرنامے میں سب سے بڑا سیاسی فائدہ کس جماعت کو ہوا ہے؟ دیکھیے, پہلے مرحلے کے نتائج کے بعد تو مسلم لیگ نون ہی آگے ہے. مزید یہ ہے کہ جو مزید مراحل ہیں ان کے نتائج کا انتظار کرنا ہوگا, تب بھی ایک کلیئر پکچر بنے گی. لیکن پہلے مرحلے میں جیت سے مسلم لیگ نون یہ تعصب بنانے میں ضرور کامیاب ہوئی ہے کہ وہ حکومت بنانے جا رہے ہیں, تو اس کا یقیناً اگلے 2 مرحلوں پر بھی فرق پڑے گا. اب دیکھنا یہ کہ کیا پارٹی باقی نشستوں پر کرتی ہے کہ وہ اس نیریٹو کو رکھے اور اگلے 2 مرحلوں کے اندر وہ چیزیں ایسے بدل دے کہ مسلم لیگ نون کو پہلے مرحلے کی جیت کا فائدہ نہ ہو. تو ابھی تک پہلے مرحلے کے اندر تو مسلم لیگ نون یہ نیریٹو بنانے میں کامیاب ہوئی ہے, اگلے 2 مرحلوں میں ہی کامیاب ہونا ہے. اب اس میں ایفرٹ اور کیمپیننگ ہے, اس کو دیکھ کے اندازہ لگایا جائے گا کہ کیا وہ اس مرحلے کے بعد اگلے 2 مرحلوں میں نتائج تبدیل کرنے کی طاقت رکھتے ہیں یا جیت کر اعلان کرے.